اس جلاد باپ کو دیکھیے جس نے اپنے خوبصورت پھول جیسے 3 سال کے بچے کو ختم کر دیا۔ جس دوران میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اب سے چند لمحے قبل یہ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتا ہوا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوا ہے۔ اس جلاد باپ نے اس بچے کو کیوں مارا اور اس کی بیوی کیا کہتی رہی؟ اس جلاد شخص کی بیٹی جس کا نام زیمل ہے، اس نے اس بات کی خود تصدیق کی کہ میرے باپ نے میرے بھائی کے سر پر ڈنڈا مارا، جس وجہ سے میرا بھائی زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جناب علی شخص اپنے ایک انٹرویو میں مکمل کہانی کریٹ کرتا رہا، الفاظ بناتا رہا۔ سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں مارا؟ کہنے لگا میں نے نہیں مارا، یہ گھر میں ویسے ہی گر گیا اور زمین پہ گرنے کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ آ گئی۔ سر پہ چوٹ آتی، رائٹ آتی، لیفٹ آتی یا پیچھے آتی، بچے کی کھوپڑی پہ نشان پڑا ہوا جیسے سر کا حصہ الگ ہو چکا ہو۔ یہ بچہ 4 جون سے لے کے آج جو کہ 10 جون ہے، 6 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ اب اپنے بچے کو مارنے کے بعد ڈرامہ رچایا، ہاسپٹل لے گیا، یہ کہا کہ میرا بچہ گر گیا ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر آپ نے بچے کو مارنا بھی تھا تو اس قدر مارا، اس قدر بدترین تشدد کیا، بار بار انکار کرتا رہا کہ میں نے بچے کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ گر کر زخمی ہوا تھا۔ صحافی نے سوال کیا کہ جو گہری چوٹ اس بچے کو لگی ہے، اگر یہ ایک منزل سے بھی گرے تو اس کو اتنی چوٹ نہیں لگ سکتی، کوئی تیسری یا چوتھی منزل سے بچہ گرے تو پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں بالکل جی یہ بچہ گر کر زخمی ہوا ہے۔ اب اسے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو لو بائٹ بڑی خوفناک کرتے تھے، اس بچے کے جسم میں کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں پہ نشانات نہ ہوں، اس درندے شخص کے دانتوں کے نشانات۔ سوال کیا کہ یہ کیسی بات ہے، آپ بچے کو کیسا پیار کرتے تھے کہ 2-3 منٹ میں آپ نے بچے کی وہ حالت کر دینی کہ آج بھی اس بچے کے جسم پہ، چہرے پہ، پورے جسم پہ نشانات موجود ہے۔ اس نے کہا میرا بچے سے پیار کرنے کا طریقہ ہی ایسا تھا، میں بچے کو اسی طرح پیار کرتا ہوں۔ یہ جلاد انسان سافٹ ویئر انجینئر ہے، بچہ جس کا نام عثمان ہے، بیٹی جس کا نام زیمل ہے، بچے کی عمر 3 سال ہے۔ جناب علی یہ گھر میں ہی کام کرتا تھا، آن لائن کام کرتا تھا، بچوں کا رونا اس قدر برا لگتا تھا کہ اس کی بیوی نے انکشافات کیے کہ جیسے ہی بچہ روتا تھا یہ اس بچے کا منہ دبا دیتا تھا، یعنی کہ بچے کی آواز اس قدر بری لگتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس بچے کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ بچہ اگر کچھ دودھ بھی مانگتا تھا تو چیخو پکار کرتا تھا کہ اس کے رونے کی آواز مجھے نہ آئے۔ بچے پیدا کر لینا، بعد میں بچوں کی پرورش نہ کرنا، بچوں کو رونا برداشت نہ کرنا، یہ باپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس جلاد درندے انسان نے 3 ماہ قبل اس بچے کا بازو بھی اس لیے توڑ دیا تھا کہ یہ گھر میں دودھ مانگ رہا تھا یا رو رہا تھا۔ یہ ونڈو کی ایک سائڈ پر آپ کو اس کے ہاتھ کی پٹی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح یہ چھوٹا معصوم سا بچہ 3 ماہ قبل اپنے باپ کی درندگی کا نشانہ بن چکا ہے۔ بچہ 6 دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ پولیس کو بیان دیا اس نے کہ میری بیگم سے آپ پوچھ لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیگم کو اس بات کا پتہ ہے، ہم اکٹھے ہاسپٹل گئے ہیں تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سے اوپر جہاں پہ رہتے تھے لوگ ان کو پکڑا کے چلا گیا کہ ہم آتے ہیں۔ بیٹی نے اس بات کی تصدیق کی ہے ویڈیو بیان میں کہ میرے پپا نے میرے بھائی کو سٹک مارا، جس وجہ سے میرا چھوٹا بھائی بے ہوش ہو گیا اور خون میں لت پت ہو گیا۔ بیوی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جب میں روکتی تھی کہ بچے کو کچھ نہ کہو تو یہ درندہ انسان مجھے کہتا تھا کہ اگر تم میرے اور اس بچے کے درمیان میں آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ اپنا گھر بچاتے بچاتے آج بچہ کھو بیٹھی۔ میں تو حیران ہوں، اس عورت پہ طلاق لے لیتی، کم از کم بچہ لے کے علیحدہ ہو جاتی۔ آج بچہ بھی گواہ بیٹھی، جو 3 سال کا معصوم پھول جیسا بچہ جو اللہ کے حضور پر پیش ہوگا تو شکایت کرے گا کہ میری ماں سب کچھ دیکھتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ماں صرف اس لیے چپ رہی کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، میرا گھر نہ خراب ہو جائے۔ جب بچے کو کاٹنے کا سوال ہوا تو اس نے کہا کہ میں اگریسو ہو جاتا تھا، میرا پیار ہی ایسا تھا۔ میں نے بیوی کو کہا ہوا تھا کہ جب میں لگوں کہ 3 منٹ سے اوپر میں بچے کو پیار کر رہا ہوں تو آگے ہو کے بچہ کھینچ لیا کرو۔ یہ کیسا بے وقوف، کیسا مینٹل کیس انسان ہے کہ ایک تو یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، 5-6 لاکھ اس کی سیلری بھی ہے، اس کے بعد بھی یہ کیسا ڈپریشن ہے، یہ کیا بیماری ہے جو ڈپریشن کے نام پہ آپ اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر دو۔ جن بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اسی ٹائم میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ اور جب مارنے کی بات کی تو اس بات کا اعتراف کیا کہ مارتے وقت میں شدت کا خیال رکھتا تھا کہ میری مارنے کی شدت کیا ہے۔ عجیب سی گفتگو اس نے مکمل اپنے اس انٹرویو میں 1 گھنٹہ کی، نہ بات کا سر نہ پیر، بس فضول میں بکواسیات کرتا رہا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اور کہتا رہا میں 3 دن سے کھانا اس لیے نہیں کھا رہا، خوف صرف اس بات کا تھا کہ عمر بھر کی قید ہو جائے گی۔ اب صحافی نے سوال کیا بچوں کو لاسٹ ٹائم آپ کہاں لے کر گئے؟ ایک شخص جس کی ماہانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ ہو
اور وہ یہ کہہ دے کہ میں 3 مہینے پہلے اپنے بچوں کو آئس کریم کھلانے لے کر گیا تھا۔ یعنی کہ ایسے درندے، بے شرم، بے غیرت لوگ بھی ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس عمر کے بچے تو رب کی ذات کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ شاید کوئی میچور انسان بھی اتنا قریب نہ ہو۔ اس پھول جیسے بچے کو جس طرح اس شخص نے درندگی کا نشانہ بنا کر آج رخصت کر دیا، امید کرتا ہوں کہ یہ شخص بھی آخرت تک عبرت کا نشان بنے گا، کبھی بھی اس کو سکون نہیں آ پائے گا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے والدین کو بھی کچھ سخت سزا دیں۔ بے شک وہ باپ ہے، لیکن وہ باپ ہونے کا اس نے حق ادا نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی ادا نہیں کیا۔ جس نے 3 مہینے پہلے بچے کا بازو توڑ دیا، بچہ رو تو بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بچہ دودھ مانگے تو بیگم کو کہنا کہ بچے کو اٹھا کے باہر لے جاؤ۔ مجھے اس کی رونے کی آواز بڑی بری لگتی ہے۔ خبیب الرحمان جو کہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اب اس پر 302 لگنے کے بعد اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ دوبارہ کوئی بھی ایسا خبیث شخص ایسی خبیث حرکت نہ کر سکے۔